السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس چینل پہ۔ تصور کیجئے ایک ایسے شہر کا جو علم و فن کا مرکز بن چکا تھا، جہاں ہر کونا تعلیم کی روشنی سے جگمگا رہا تھا، جہاں اسکالرز صبح سے شام تک سوچنے، سمجھنے اور لکھنے میں مصروف ہوتے تھے، جہاں نہ صرف قرآن سمجھا جا رہا تھا بلکہ گریک، فارسی، سنسکرت اور رومن علم بھی اسلام کے نور میں رنگ رہا تھا۔ دوستو، یہ شہر تھا بغداد، اور یہاں تھا بیت الحکمہ، ایک ایسی لائبریری، ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جو نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ پوری انسانیت کا ذہنی مرکز بن گیا تھا۔ لیکن دوستو، پھر 1258 میں ایک ایسی تباہی آئی جس میں ہر چیز جلی، ڈوبی اور مٹی میں مل گئی۔ لیکن سب سے بڑا نقصان علم کا ہوا۔ دوستو، 762 عیسوی میں خلیفہ المنصور نے بغداد کی بنیاد رکھی۔ یہ شہر دجلہ کے کنارے ایسا بسا کہ دنیا کا سب سے روشن نقشہ بن گیا۔ صرف چند ہی سالوں میں یہ شہر عباسی خلیفہ کا سیاسی، ثقافتی اور علمی مرکز بن گیا۔ یہاں بازار بھی تھے، مساجد بھی اور مدارس بھی۔ ہر طرف قلم اور کتاب کی عزت تھی۔ اسکالرز، شاعر، ٹرانسلیٹرز اور طبیب ہر طرف دکھائی دیتے تھے۔ دوستو، بغداد کا ایک خاص پہلو تھا ٹالرنس۔ یہاں مسلم، کرسچن، جوئش اور زوروسٹرین اسکالرز مل کر کام کرتے تھے۔ یہ شہر اسلام کی وہ روح دکھاتا تھا جہاں علم حاصل کرنا اور سکھانا ایک مقدس ذمہ داری سمجھی جاتی تھی۔ دوستو، خلیفہ ہارون الرشید نے اس لائبریری کا آغاز کیا، اور ایک وقت آیا کہ دنیا بھر کے اسکالرز کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہر زبان، ہر تہذیب سے علم لے کر آئیں اور اسے عربی زبان میں ترجمہ کریں۔ دوستو، بیت الحکمہ صرف ایک کتب خانہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک ٹرانسلیشن بیورو تھا جہاں گریک اور رومن کتابوں کا عربک میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ یہ ایک سائنٹیفک اکیڈمی بھی تھا جہاں ایکسپیریمنٹس کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ پبلک نالج سینٹر بھی تھا جہاں عام لوگ بھی علم حاصل کر سکتے تھے۔ دوستو، یہاں ایک مکمل سسٹم تھا، اسکالرز کو سیلری ملتی تھی، اور یہ اس وقت کے لیے ایک انوکھا ماڈل تھا جہاں پر علم کو نہ صرف ایک مقدس فریضے کے طور پر بلکہ پروفیشنل کیریئر بھی بنایا جاتا تھا۔ دوستو، بیت الحکمہ میں شامل ہونے والے اگر چند عظیم ناموں کا تذکرہ کریں تو ان میں ابن سینا، جن کا کینن آف میڈیسن یورپ میں 600 سال تک میڈیکل ٹیکسٹ بک رہا، حنین ابن اسحاق، ایک کرسچن عرب جو ارسطوٹل اور گیلن کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو، الکندی، جنہیں اسلامی فلسفی کا فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے، الخوارزمی، جنہوں نے الجبرا کا آغاز کیا، الرازی، ماڈرن میڈیسن کے پائنیئرز میں سے ایک۔ دوستو، یہاں ایسٹرونومی، لاجک، فزکس، کیمسٹری، ہسٹری، میڈیسن اور جیوگرافی میں علم کا طوفان تھا۔ اسکالرز پریکٹیکل ایکسپیریمنٹس بھی کرتے تھے۔ یہاں پر صرف نظریاتی علم نہیں تھا بلکہ یہ عملی ریسرچ بھی تھی۔ آپ میں سے کئی احباب نے یورپین رینیسنس کا نام سنا ہوگا۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جب یورپ نے اپنی کھوئی ہوئی علمی اور فنون کی روشنی پھر سے حاصل کی، مگر یہ صرف ان کی اپنی کامیابی نہیں تھی بلکہ اس کا بہت بڑا حصہ بیت الحکمہ اور مسلم اسکالرز کی محنت کا نتیجہ تھا، جنہوں نے پرانی گریک اور رومن کتابوں کو عربک میں ٹرانسلیٹ کر کے نہ صرف بچایا بلکہ اس علم کو بہتری اور ترقی بھی دی۔ پھر جب یہ علم یورپ میں واپس آیا تو انہوں نے نئے آئیڈیاز اور سائنس کو جنم دیا۔ تو دوستو، اس طرح دنیا کی ترقی میں نیا سفر شروع ہوا۔ دوستو، بیت الحکمہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے مشرق اور مغرب کے درمیان علم کا ایک پل بنایا۔ اگر بیت الحکمہ نہ ہوتا تو شاید گیلیلیو کو ٹیلیسکوپ بنانے میں دیر ہوتی، نیوٹن کو گریویٹی سمجھنے میں رکاوٹ ہوتی، اور یورپ کو یونیورسٹیز قائم کرنے میں شاید صدیاں لگ جاتیں۔ دوستو، بیت الحکمہ نے دنیا کی تہذیب بدلی، خاموشی سے، بنا کسی جنگ کے، صرف علم سے۔ مگر دوستو، پھر آیا وہ دن جب جنگ نے سب کچھ کھا لیا۔ 1258 میں ایک منگول کمانڈر ہلاگو خان نے اپنی لاکھوں فوج کے ساتھ بغداد پر حملہ کر دیا۔
اور اس پر قابض ہونے کے بعد شہر کو جلا دیا۔ عمارتیں، بازار، کتب خانے تباہ کر دیے گئے۔ بیت الحکمہ کی ہزاروں کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں۔ کہتے ہیں کہ پانی کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ ایک لائبریری جہاں صدیوں کا علم تھا وہ چند گھنٹوں میں دریا میں بہا دیا گیا۔ دوستو، تاریخی ریکارڈ کے مطابق بیت الحکمہ میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں۔ دوستو، یہ صرف کتابیں نہیں تھیں بلکہ یہ انسانی ذہن کا سرمایہ تھا اور وہ سب کچھ کھو گیا۔ دوستو، بیت الحکمہ مٹ گیا مگر اس کی روح اور اس کا پیغام اب بھی زندہ ہے۔ ہر اس شخص میں جو کتاب اٹھاتا ہے، جو سوچتا ہے اور جو پوچھتا ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔